اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں یہ روح قبض کرتے وقت اسرائیل کی جو ہے دل سوزی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت اسرائیل آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ رسول خدا نے ان سے پوچھا، اے برادر، کئی ہزاروں سالوں سے آپ اپنے انسانوں کی روح قبض کرنے پر معمور ہیں، کیا ان میں سے کسی کی روح قبض کرتے وقت آپ کے دل میں رحم آیا؟ تو حضرت اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں، یعنی اس مدت کے دوران میں فقط 2 افراد کے لیے جو ہے ان کی جان نکالتے وقت مجھے ان پر رحم آیا۔ ایک دن جو ہے یہ پہلا پوائنٹ، ایک دن سمندر میں طغیانی تھی۔ سمندر سے اٹھنے والی جو خوفناک لہروں نے ایک کشتی کا جو ہے تایا جو ہے پانچا دیا، یعنی اسے ہلا دیا۔ اس پر سوار تمام لوگ ڈوب گئے، یعنی وہ اوپر نیچے ہوتی ہے نا جو ہے کشتی، تو تمام لوگ ڈوب گئے، صرف ایک حاملہ عورت بچی جو کشتی کے ایک جو ہے تختے پر سوار تھی۔ سمندر کی جو ہے پرسکون لہروں نے اسے ساحل پر لا پھینکا۔ اس دوران میں اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اس وقت اس بچے پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا شخص جس کی جان قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا تھا وہ شداد بن عاد تھا، جس نے ایک خوبصورت اور بے نظیر بہشت بنانے کے لیے سالہ سال صرف کیے۔ اسے بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں، امکان، مال، دولت، ہر چیز وہاں پر جو ہے سونا جواہرات جو ہے وہ سجاوٹ پر لگا دی۔ یہ مجمع البیان میں قصہ موجود ہے، جلد نمبر 10۔ پھر کہہ رہے ہیں جب وہ مکمل ہو گئی تو شداد سے جو ہے اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ جب اس نے گھوڑے سے اترنا چاہا تو دایاں پاؤں زمین پر اور بایاں جو ہے پاؤں ابھی رکاب میں ہی تھا کہ اللہ کی جانب سے اسے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ تو وہ بدبخت ابھی گھوڑے کی زین اور زمین کے درمیان ہی تھا کہ مر گیا۔ اس وقت مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ ایک شخص نے ایک عمر اس امید سے گزاری کہ اسے اس بہشت کا نظارہ کرے گا جو اس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ بنوائی تھی، لیکن ابھی اس کی آنکھ اسے دیکھ نہ پائی تھی کہ موت نے جو ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دوران میں حضرت جو ہے جبریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے اور فرما رہے ہیں، مجھے میری عزت و جلالہ کی قسم کہ وہ بچہ شداد بن عاد تھا، میں نے اسے جو ہے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی لہروں سے بچایا، اس کے بغیر ماں کے تربیت کی اور بادشاہت عطا کی، اس کے باوجود اس نے کفران نعمت کیا، خود پسندی و تکبر سے کام لیا اور ہمارے مقابلے میں پرچم بغاوت بلند کیا۔ آخر کار ہمارے سخت قسم کے عذاب نے اسے دبوچ لیا تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ ہم کافروں کو مہلت تو دیتے ہیں لیکن انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ یہ ہم تو صرف انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔